احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اسلام تمام دنیا کے انسانوں کے لیے باعث رحمت اور سعادت ہے جو اللہ نے مکمل فرمایا۔ یہ دین ایسا جامع، مکمل اور کمپریہنسو ہے کہ اس میں کسی پہلو سے کوئی تشنگی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے اس دین کو خود مکمل فرمایا، اور جو مکمل دین نازل کیا گیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ خود اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور یہ دین اس کے عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے مختلف اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک پر انسان کا غیر متزلزل یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اور پھر تمام رسولوں پر ایمان، پھر کتابوں پر، آخرت پر وغیرہ۔ اس میں ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جنہیں اللہ نے مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پر، مختلف زبانوں میں اور مختلف جغرافیائی پس منظر کو کور کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اگرچہ کہ انبیاء کرام کا پیریڈ ٹائم مختلف تھا، ان کی زبانیں جداگانہ تھیں، مگر ان سب کا مقصد ایک، ان سب کا ٹارگٹ ایک، اور انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگو، تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت، پوجا اور پرستش نہ کرو۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا یہ فوکس اور سینٹرل پوائنٹ تھا۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کیا، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، اور اس پر جو عمارت ٹھہرے گی اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور اگر بغیر بنیاد کے عمارت تعمیر کر دی بھی جائے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی پائیداری آئے گی۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہم سب پر ایمان لاتے ہیں تو ان سب کا احترام یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوئی مسلمان اگر یہ کہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، یا کوئی شخص اگر حضرت اسماعیل پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایسی بات کرے جو نازیبا ہو، ناشائستہ ہو، بے ادبی کی بات ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام کی عزت، ادب اور احترام بجا لائے۔ اور جب ہم آخری نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی شریعت، آپ کی باتیں یہ فائنل ہیں، تو جب فائنل چیز پر آپ عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں گویا خود بخود اس میں کور ہو گئی، کیونکہ یہ فائنل ورژن ہے، اور فائنل ورژن پر جب آپ عمل کریں گے تو گویا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کی بات پر بھی عمل کیا، حضرت موسیٰ کی بات پر بھی عمل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پر بھی عمل کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا یہ فائنل اور مکمل ایک شکل ہے۔ آج یہ ایک عجیب سا اتفاق، 24 دسمبر کرسمس کا آغاز، اور کل فائنل ڈے ہے کرسمس کا۔ کرسمس کیا ہے؟ آتے ہوئے سڑک پر بہت سارے لوگوں نے میری کرسمس لکھا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کچھ دانشوروں نے ایک بات کہی، کسی قوم کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ان کے عید اور تہوار کو دیکھ لو، کہ اس کے ذریعے سے ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر کو آپ پہچان سکتے ہو۔ کرسمس کیا ہے اور کرسمس منائی کیوں جاتی ہے؟ کرسمس کا تعلق کسی زمانے میں مذہب کے ساتھ تھا۔ کرسمس کا تعلق یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شاید 25 دسمبر کو پیدائش ہوئی، اسی کی سالگرہ کے طور پر یہ فیسٹیول عام طور پر منایا جانے کا یہ دعویٰ کیا گیا بعض کرسچنز کی طرف سے،
میرے الفاظ پر غور کریں، سارے کرسچن نہیں، بعض کرسچنز کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاید 25 دسمبر ان کی پیدائش کا دن ہے، مگر کچھ کرسچنز نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ وہ تسلیم نہیں کرتے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، کیونکہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں وہ 25 دسمبر کو فلسطین کا علاقہ بیت لحم، وہاں پر یہ علامتیں اس موسم میں، اس زمانے میں عام طور پہ نہیں پائی جاتی، لہٰذا یہ 25 دسمبر نہیں ہو سکتا۔ پھر ہے کون سا دن؟ اس کے لیے بعض تعلیم یافتہ کرسچنز انہوں نے کہا ہمیں بھی یقین نہیں ہے کہ 25 دسمبر ہی تاریخ پیدائش ہے، مگر ہمارے پاس سیلیبریشن کے لیے، تہوار کے لیے، سالانہ عید کے لیے کوئی اور مناسبت نہیں تھی، تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 25 دسمبر ہی ہوگی، یعنی حقیقت پر نہیں، مفروضے پر یہ مبنی ہے، کبھی بھی وہ پیدا ہوئے ہوں گے، مگر ہم فرض کر لیتے ہیں 25 دسمبر، اور اسی اعتبار سے ہم اس کا تہوار بھی منائیں گے۔ گویا منانے والوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ 25 دسمبر کوئی قطعی تاریخ نہیں ہے، مگر ہمارے پاس کوئی متبادل عید نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ فرض کر لیا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کے پیچھے حقیقت، عقیدہ اور ایمان کی مضبوطی سے زیادہ اب کلچرل اور تہذیبی چیزیں آ گئی کہ ہم مفروضے پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ قوم اور وہ مذہب اور وہ تہذیب جو صرف مفروضوں پر قائم ہو، اس کی حقیقت کو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی مسلمان عید الفطر یا عید الاضحیٰ اپنی مرضی سے فرض نہیں کر سکتا، اسے اسی قانون کو ماننا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر میں رمضان کی عید چاہوں کہ شعبان میں کروں، کیا کر سکتا ہوں میں؟ یا کوئی آدمی ذی الحجہ کے بجائے عید الاضحیٰ وہ یہ چاہتا ہے کہ محرم میں منائے، تو کیا وہ منایا جا سکتا ہے؟ بلکہ ہم تو اس بات کے پابند ہیں، عید بھی اسی طریقے سے منائیے جس طریقے سے منانے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کتنا ہے پاکیزہ تصور اسلام کا۔ عید الفطر ہم مناتے ہیں، عیدگاہ کو پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ ہدایت کی گئی، حقوق اللہ کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو مگر حقوق العباد کو فراموش نہ کرنا، کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے آگے پیچھے رہنے والا کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی محتاج ہو، اور عید کے دن جبکہ آپ کے گھر بچے پیٹ بھر کھا رہے ہوں اور وہ فاقوں سے بلک رہے ہوں، یہ اسلامی تعلیمات اور شرافت کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ حکم دیا گیا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے غریب کے گھر میں اناج بطور فطرہ کے پہنچ جانا چاہیے، اور اگر آپ غریب کی خبر لیے بغیر عید الفطر سے پہلے آپ فطرانہ ادا کیے بغیر صدقۃ الفطر ویسے ہی چلے جائیں گے تو ایک بہت بڑا ثواب اور نیکی سے آپ محروم ہوگے۔ اس کے لیے نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر کا مسکین محتاج کے گھر پہنچانا ضروری ہے، اور آپ کو حساب کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، ان کی طرف سے آپ یہ صدقہ پہنچائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ قربانی کرتے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں اچھا کھانا پک رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی اپنی غربت کی وجہ سے آج بھی مجبوری کا شکار ہو، تو قربانی کے گوشت کا ایک حصہ جہاں آپ اپنے گھر کے لیے محفوظ کر رہے ہیں، وہیں پر ایک حصہ غریب محتاج کو بھی تقسیم کرتے ہوئے بھیج رہے ہیں، تاکہ وہ آج کا دن آپ کی طرح خوشی منا سکے، آپ کی طرح عمدہ کھا سکے۔ سال میں 2 عیدیں، اور دونوں عیدوں میں غریب، مسکین اور محتاج کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ تلاش کر کے غریب تک پہنچیے، تلاش کر کے غریب کے گھر صدقہ اور خیرات پہنچائیے۔ یہ پاکیزہ تصور اسلام نے ہمیں دیا۔ اس کے مقابلے میں آج جو عید منائی جا رہی ہے، کل جو فائنل منائی جائے گی دنیا کے اندر 25 دسمبر، کیا ہوتا ہے اس میں؟ یورپ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، کرسمس کے موقع پر جتنی شراب پی جاتی ہے، پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں کہ اس میں اتنی شراب پی جاتی ہو۔ کرسمس کے موقع پر جتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں،
شاید کسی اور موقع پر اتنے روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، کرسمس کے موقع پر گھروں میں جتنے پرابلمس ہوتے ہیں شاید کبھی اس طرح کے پرابلمس نہیں ہوتے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ عید الفطر اور کرسمس، عید الاضحیٰ اور کرسمس میں کیا فرق ہے، کہ وہ اللہ کے حقوق تو اللہ کے رہے، بندوں کے حقوق بھی بھول رہے ہیں، فیملی کے حقوق بھی بھول رہے ہیں۔ یہ ان کی عید کا تصور ہے، یہ ان کے تہوار کا تصور ہے۔ اور اس کے پیچھے جو لوگ میری کرسمس کے طور پر کرتے ہیں، آپ یہ اعلان کر رہے ہیں گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح سے ہوئی جیسے کہ بعض کرسچن ان کی طرف ریفر کرتے ہیں، جو کہ اتہام ہے، الزام ہے، بہتان ہے، جو ناقابل معافی سنگین جرم ہے۔ ہم مسلمان، ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جزو ایمان ہے۔ ہم مسلمان، ہمارے لیے حضرت مریم کا احترام جزو ایمان ہے۔ پڑھیے قرآن، سورہ مریم کے بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیے کہ اس میں کیا ہوا تھا۔ نجاشی کے دربار میں، نجاشی ایتھیوپیا، حبشہ کا بیک گراؤنڈ، حبشے کے اندر جب ابتدائی زمانے میں مسلمان پہلی ہجرت کر کے وہاں پہنچے، دوسری ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے، دونوں قافلے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر، آپ کی ہدایات کے مطابق، اور گئے کہاں؟ حبشہ۔ وہاں کوئی مسلمان حکومت نہیں تھی۔ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں اچھی طرح اس واقعے کو، سمجھ لیں اس واقعے کو، کیونکہ بعض اوقات جذباتی اور بھڑکیلے باتیں کرتے ہیں کہ نان مسلم کنٹری میں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، یا ہمارا قانون کیا ہے کیا نہیں ہے۔ نوجوانوں کو الگ الگ کر کے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہجرت کہاں کی گئی؟ پہلی حبشہ۔ ہجرت کہاں کی گئی؟ دوسری حبشہ۔ کرنے والے کون؟ صحابہ کرام۔ مشورہ، حکم اور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حبشے کا اس وقت بادشاہ سربراہ کون تھا؟ کرسچن۔ کیوں گئے وہاں پر مکہ چھوڑ کر؟ دنیا کی مقدس ترین سرزمین چھوڑ کر حبشہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہاں کا جو حکمران تھا انصاف پسند تھا۔ تو اسلام نے اس کے انصاف پسندی کو پسند کیا، صحابہ وہاں پر تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوا، ان کو بلایا گیا دربار میں جاننے کے لیے کہ اسلام ہے کیا چیز، اور اس کے خلاف مشرکین جو کچھ کہتے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط، تحقیق کرنے کے لیے بلایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس میں ایک خاص غور طلب بات، کیونکہ یہاں مساجد میں دیکھا گیا کہ ذمہ دار کی گفتگو سے پہلے سننے والے اپنا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ آداب اور اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ ہمارا دین ڈسپلین سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کو جب بتایا گیا مشرکین یہاں بھی پہنچ گئے اور ہمارے گرفتاری ہو سکتی ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپوک پرسن بنایا گیا، اسپوک مین، کہ یہ سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ یہ نہیں ادھر سے کوئی کہہ رہا ہے ادھر سے کوئی کہہ رہا ہے، یہ اسلامی نظم و ضبط اور آداب کے خلاف۔ تو صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو متعین کیا گیا، بات تم کرو گے۔ وہ گئے وہاں پر، جب پوچھا گیا دین کے مسئلے میں، ایمان اور عقیدے کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، صحیح صحیح، غلط غلط، دین میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیے حضرت جعفر کے لیے بڑا نازک موقع تھا، مکے سے بچ بچا کر یہاں پر پہنچے تھے، مشرکین ان کو گرفتار کروانے کے لیے آگے پیچھے۔ اب انہوں نے کیا بات کی؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہے وہ قرآن اور تم کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دو ٹوک اور واضح موقف، کیونکہ ایمان کی بات، عقیدے کی بات ہے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے میری کرسمس، ان کو راضی کرنے کے لیے ہیپی کرسمس۔ کبھی سمجھا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر کیا ہوا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی کہ سن لو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہمارا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ اور وہ کچھ اس انداز سے انہوں نے تلاوت کی
جب آدمی کے دل اور دماغ میں تقوی اور اس کے اثرات ہوں تو پھر تلاوت میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جب انہوں نے تلاوت کی تو کیا ہوا؟ نجاشی اس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے اور وہ زمین سے ایک چھوٹا سا تنکا اس وقت اٹھا کر کہنے لگا، جو شان، جو عظمت حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی تم نے بیان کی قرآن مجید کے ذریعے، میں اگر چاہوں ایک اس تنکے کے برابر اس میں اضافہ کر دوں، میں نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ان کے بنیادی نظریے اور عقیدے کے اوپر حرف آ رہا تھا، تثلیث، ٹرینیٹی، کہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں تھے اللہ کے بیٹے، انہوں نے پیش کیا اس کو وہاں پر، وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بلند مقصد کے لیے بھیجا، صاف اور دو ٹوک انداز میں۔ حالانکہ کرسچینٹی کا عقیدہ اس کے کچھ اور خلاف تھا، اور حضرت مریم پاکیزہ ترین خاتون تھی، اللہ نے خاص مقصد کے لیے انہیں منتخب فرمایا، پاکیزہ ترین تصور پیش کیا گیا۔ اتنا متاثر ہوا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے میں ان کی شان میں اگر ایک کاڑی کے برابر اضافہ کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ مسلمان عقیدے کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کرتا۔ آپ کی تجارت کیا آپ سمجھتے ہیں میری کرسمس پر موقوف ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہیپی برتھ ڈے پر آپ کی ساری تجارت رکھی ہوئی ہے؟ آپ کو اپنا دین، اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، اور جو ہمارا دین اور عقیدہ ہے یہی دراصل انجیل کا بھی تصور ہے، تورات کا بھی تصور ہے۔ تحریف سے پہلے جو کچھ اس کے اندر باتیں کی گئیں وہی، کیونکہ یہ سارا سورس ایک طرف اللہ کی طرف سے، جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام نازل ہوا تو اس کے اندر جو پاکیزہ ترین تصور پیش کیا گیا اس سے بہتر اور اعلیٰ اور کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کرسمس کے موقع پر شراب پینے کی بات کہی تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اخلاقی تعلیمات میں یہ گھٹیا چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اس وقت یہ تصور، یہ صرف تصور کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، سائنٹیفک حقیقت۔ دنیا میں جو خرابیاں، بیماریاں ہو رہی ہیں اس کا ایک بڑا حصہ شراب کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور اس کے امراض ہیں۔ تو شراب کی وجہ سے جو امراض اور بیماریاں پھیل رہی ہیں اس پر سارے میڈیکل ڈاکٹر، سارے سائنٹسٹ متفق ہیں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سب متفق ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ شراب پینے کو اس طرح سے عام کریں، حضرت مریم شراب پینے کی بات کہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان بزرگوں کے نام پر جس طریقے سے تحریف کی گئی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں میں بتا یہ رہا تھا کہ اسلام ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے، عید کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، پڑوسی کو بلکتے ہوئے مت چھوڑو۔ اور اسی طرح ہمارے لیے یہ سبق دیا گیا، انبیاء کرام کی عزت اور احترام بجا لاؤ، اور پھر یہ شراب شرعی طور پر اس کا پینا، پلانا، سرو کرنا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پارٹیسپیشن حرام کر دی گئی، ناجائز ہے۔ یہ شراب پینا ہی حرام نہیں، پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام، اس کاروبار میں حصہ لینا بھی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں۔ اور پھر یہ جو کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن گزرا اس میں لوگوں کے جو مختلف بیماریوں میں اضافہ ہوا، ایک یہ شراب نوشی کی مشکلات، اور دوسرے اسٹریس یعنی ذہنی بیماریاں، چاہے وہ ڈپریشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹینشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسٹریس کی شکل میں ہو، مختلف قسم کے امراض اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ ذہنی سکون کیسے ملے گا، کون سی ٹیبلٹ میں، کون سے علاج میں یہ ذہنی سکون میسر آ سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر اور حکیم کے نسخے پر تو عمل کرتے ہیں، کیجیے علاج کے لیے، مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پرسکرپشن نازل کیا گیا، جو نسخہ ربانی ہے، اس پر بھی ذرا غور کر لیجئے۔ کیا کہا گیا اس میں؟ سورہ رات کی آیت 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم چاہتے ہو کہ سکون ملے، آرام ملے، اس کے لیے تم ٹیبلٹ لے رہے ہو، تم گولیاں لے رہے ہو، اس کے لیے تم ادھر ادھر سہارے تلاش کر رہے ہو، کیوں نہیں قرآن کی طرف آتے؟ قرآن نے بھی ایک علاج بتایا، اللہ کا ذکر کرو گے سکون نازل ہوگا، اطمینان نازل ہوگا، اور پھر
اللہ تعالیٰ کا ذکر کس طریقے سے باعث اطمینان ہے۔ سورہ کہف اگر کوئی پڑھے تو اس کے لیے کہا گیا، اس کے لیے سکینت، ٹرینکوالٹی، یعنی اطمینان قلب و دماغ اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ کس طریقے سے اطمینان قلب؟ نجاشی جب قرآن مجید کی آیات سن رہا ہے، پہلی مرتبہ آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے اس کے۔ کیوں روانہ ہو گئے تھے؟ قرآن کریم انسان کے لیے سکون کا باعث، ہدایت کا باعث ہے، رہنمائی کا پیغام ہے اس کے اندر۔ اور اگر آج بھی کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کے لیے یہی اثر ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف آپ نو مسلموں کو دیکھیں، کوئی قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے بعد میں پڑھوں گا پورا قرآن، مگر پہلے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کسی کو قرآن کی کچھ آیتیں متاثر کرنے کا ذریعہ بن گئیں، کچھ حصہ اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی تبدیل کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کل بھی راہ سکون تھا، آج بھی اطمینان کا باعث۔ اگر آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا اور آپ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، سوچئے اس گھر کا منظر کتنا باغ و بہار ہوگا، اس کے اندر کتنی نورانی کیفیت ہوگی۔ لیکن اس کے بجائے نہ آپ قرآن کو ٹچ کریں، نہ آپ کی بیوی قرآن پڑھے، نہ آپ کی بیٹی قرآن سے واقف ہو، تو پھر وہاں سکون کیسے آئے گا؟ کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ آپ کا بیٹا MBBS ڈاکٹر، آپ کی بیٹی انجینئر، تو اس کا مطلب ذہن ہے، پڑھ سکتے تھے، مگر قرآن کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے وضو کا طریقہ نہیں جانتا، ایک انجینئر ہے لیکن وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ دماغ تھا، صلاحیت تھی، مگر آپ نے دین کو پیچھے کیا، قرآن کو پیچھے کیا۔ پھر گھر میں ٹینشن، اسٹریس، تناؤ اور پھر ڈپریشن کے امراض نہیں تو اور کیا ہوں گے؟ رحمت نازل ہوگی، پیسوں کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بینک بیلنس کی وجہ سے راحت اور اطمینان نصیب ہوتی ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ کا تم اگر ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو وہ سکون ملے گا۔ نماز پڑھ کر دیکھیے کیسے آپ کو سکون ملتا ہے، مساجد کے ذریعے سے آپ دیکھیے دنیا میں کتنے مسلمان اس وقت جو لوگ ہو رہے ہیں، صرف مسجد کے ڈسپلین اور نظم و ضبط کو، صف بندی، لوگ کندھے سے کندھا کیسے ملا کر ٹھہرے ہوئے ہیں، باہمی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خون کا تعلق نہیں، مگر دین کا تعلق سب سے غالب آ جاتا ہے۔ نہیں معلوم میرے رائٹ پر کون ٹھہرا ہوا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، میرے لیفٹ پر کون ہے، اس کی برادری کیا ہے، مگر بھائیوں کی طرح سے کندھے سے کندھا ملا کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ منظر غیر مسلم دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے اسلام کی دعوت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بنا۔ کتنے لوگ جو دنیا میں مسلمان ہوئے صرف نماز اور مساجد کے منظر کو دیکھ کر یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ اس نازک موقع پر ایسا عمل کریں جو بارگاہ الہی میں کام آ سکے۔ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند، دانا، کلیور آدمی وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے اور کوئی ایسا عمل کرے جو کل کام آ سکے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ نادان، بے وقوف آدمی ہے وہ جو صرف آرزو، تمناؤں پر زندگی گزار دے، عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اگر ہم ایسا عمل کریں جو کام آ سکے، ایسا عمل کریں جو آنکھ لگنے سے پہلے ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے، اس لیے ہمیں جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، عمل کرنے میں کمپٹیشن کرو، ریس ہم بھی کرتے ہیں نا، دکانداری میں، دنیا کمانے میں ریس لگاتے ہیں۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمپٹیشن کرو، مگر کس میں؟ اجر و ثواب کمانے میں، نیکیوں میں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں آپ کمپٹیشن کریں، آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، یہ ہمیں شریعت بتا رہی ہے۔ اور کبھی ایسے نہ ہو کہ آدمی تمنا کرے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ بار الہ، کیا یہ ممکن ہے مرنے کے بعد آدمی تمنا کرے گا
کہ میں تھوڑی دیر کے لیے واپس چلا جاؤں. کیوں؟ توبہ کرنے کے لیے. کیوں؟ صدقہ کرنے کے لیے. زندگی میں صدقہ نہیں کیا مگر مرنے کے بعد اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ اگر مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے تو واپس جا کر میں صدقہ کروں اور واپس آ جاؤں. اتنی مہلت مجھے مل جائے. تو کیا وہ مہلت ملے گی؟ زندگی ایک ہی بار، اس کے بعد کوئی واپس آنے کا موقع اور مرحلہ نہیں ہوگا. جو کچھ ہم نے اس مختصر زندگی میں کیا، خیر کی شکل میں یا شر کی شکل میں، وہی ہمیں بھگتنا ہوگا، وہی وہاں پر اٹھانا ہوگا. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ وہ وقت کب پورا ہونے والا ہے. دنیا میں ایسے مختلف واقعات ہوتے ہیں. آپ نے کرونا وائرس کے دوران کتنی لاشوں کو دیکھا ہوگا. باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹا اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنے قریب جانے تیار نہیں ہے. ماں کی لاش، مگر بیٹی قریب جانے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. یہ عبرت ہے، یہ سبق ہے زندہ لوگوں کے لیے کہ ہم کون سی نیکی کر رہے ہیں، کون سا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. قرآن کریم نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ انویسٹمنٹ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، سورہ حشر کی آیت 18، جس میں کہا گیا انویسٹمنٹ کرو، سرمایہ کاری، تاکہ کل کام آ سکے. کون سی سرمایہ کاری جو کل کام آنے والی ہے، جس کے بعد دوبارہ کوئی کل آنے والا نہیں. یہ مسجد اور اس طرح کی نہ جانے کتنی مساجد ہیں جن لوگوں نے بھی اس کے بنانے میں حصہ لیا. ہو سکتا ہم کچھ لوگوں کے نام جانتے ہوں، مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے نام صرف اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں ہیں، ہم نہیں جانتے. مگر یاد رکھیے، جب تک یہ مسجدیں باقی رہیں گی، اس بنانے والے یا حصہ ڈالنے والے بھائی یا بہن کو برابر ثواب ملتا رہے گا، قبر میں بھی، مرنے کے بعد حشر میں بھی اس کے لیے یہ فائدہ پہنچائے گی چیز، کیونکہ یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے. اس نے یہ انویسٹمنٹ کی تھی، اس کا یہ ایسی تجارت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آنے والی تجارت. آپ اگر حیدرآباد سے باہر نکل جائیں کسی اضلاعوں پر سفر کرتے ہوئے، راستے میں دسیوں مساجد ملتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بلند و بالا مینار مساجد کے جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اس کے بنانے والے کون تھے. مگر آپ گاڑی روک کر اندر جا کر نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، یہ مسجد ہے. مگر آپ کے یہ 2 رکعت اس بنانے والے کو بھی برابر فائدہ پہنچائیں گے. نام آپ کو نہیں معلوم مگر اللہ تو جانتا ہے، یہ اس کی نیکی ہے. کہیں کنویں کا آپ نے بندوبست کر دیا، ٹیوب ویل کا، نلکے کا، پانی کا انتظام کروا دیا. جب تک آپ کے انتظام کردہ کنویں سے کوئی جاندار، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، پرندہ ہو، وہ اگر ایک اس سے قطرہ پانی بھی لے رہا ہے تو ایک ایک بوند کے عوض میں وہ جس نے بنوایا، اس کا انتظام کیا، اس کو برابر ثواب مل رہا ہے. ایک پرندہ اگر آ کر پانی پی رہا ہے، مرنے کے باوجود اس آدمی کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے. یہ وہ نیکی ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. ورنہ آپ اپنی دولت اگر بینک میں رکھ کر جائیں گے، آنکھ لگ گئی اور وہ کسی اور کی ہو گئی، آپ کو کیا فائدہ ملا اس کا؟ آپ گھر، پراپرٹی، جائیداد چھوڑ کر جائیں، کسی اور کے نام وہ منتقل ہو گئی، آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی چیز ایسی ہو جو فائدہ پہنچائے، اس کے لیے مسجد کی تعمیر یا کوئی بھی نیکی کا کام جو صدقہ جاریہ کے طور پر رہ سکے، اس میں حصہ لیجیے. اور وہ جب تک باقی رہے گی، اس کا فائدہ برابر اس آدمی کو، اس بہن کو، اس بھائی کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ، اور اس کے لیے ہمیں موقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم شکر گزار بنیں ان لوگوں کے جو یہ مانگتے ہیں، ورنہ تو یہ اصلاً ہمارا کام ہے. مانگے بغیر پہنچنا، مانگے بغیر نیکی کے راستے تلاش کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ سلف صالحین کا انداز تھا. اگر اس طریقے سے ہم چاہیں کہ آنکھ لگنے کے بعد کوئی فائدہ ہو سکے، اس کے لیے کوئی ہم کام کریں. بے شک آپ 5 روپیے کسی غریب کو دیتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے. مگر میں کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنا پیسہ خرچ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ کہاں میں خرچ کر رہا ہوں.
یہ نیکی مجھے کتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے، جذبات میں آ کر اپنی دولت مت لگائیے، ایسی جگہ لگائیے جہاں اس کا فائدہ ہو سکے۔ آپ کوئی کتاب لے لیجئے، دینی کتاب، کسی اپنے دوست کو آپ بطور تحفے کے وہ دیتے ہیں، جب تک وہ کتاب پڑھتا رہے گا، چاہے وہ 1 روپے کی کتاب ہو دعاؤں کی، جس کو آپ نے تحفہ دیا، جتنی مرتبہ وہ پڑھے گا آپ کو اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی 1 روپے سے کم آپ نے دعاؤں کی کتاب کسی کو تحفے میں دی اور ثواب زندگی بھر جاری ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسی سرمایہ کاری، ایسا انویسٹمنٹ، ایسی تجارت جس کی گارنٹی اللہ رب العالمین خود لے رہا ہے۔ تم میری راہ میں اگر کچھ کرو گے تو میں اس کا گارنٹر ہوں اور میں اس کو واپس کروں گا، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھائی بہنیں جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔